الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ سرور دو عالم نور مرسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے مجھ پر ایک درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب۔ ہم کفریات کلمات کے بارے میں علم حاصل کر رہے، امیر دعوت اسلامی کی تصنیف کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب۔ الحمدللہ ہمارا 561واں صفحہ چل رہا ہے۔ فتاوی شامی میں جلد 1 صفحہ 107 میں علامہ شامی فرماتے ہیں، حرام الفاظ اور کفریہ کلمات کے متعلق علم سیکھنا فرض ہے۔ علم سیکھنا فرض ہے۔ تو اس میں 2 باتیں، حرام الفاظ اور کفریہ کلمات۔ تو صرف کفریہ کلمات کے بارے میں یہ ضخیم کتاب ہمارے ہاتھ میں موجود ہے۔ تو 561 صفحے سے ہم ابھی پڑھ لیں۔ ایک ہی کلمہ کفر کس سے بار بار توبہ، بار بار وہی کلمہ کفر نکل رہا ہے منہ سے، اب بار بار اسی کی توبہ ہو رہی ہے۔ ایک بار کلمہ کفر صادر ہو گیا اور توبہ کر لی، اب دوبارہ اسی کلمہ کفر سے توبہ کر سکتے یا نہیں؟ ایک کلمہ کفر سے بار بار توبہ کرنے میں حرج نہیں، جبکہ اس بات پر یقین ہو کہ میں پہلے توبہ کر کے مسلمان ہو چکا ہوں۔ کیا مسلمان اور کافر برابر ہیں؟ کیا کافر اور مسلمان دونوں برابر ہیں؟ سوال، ایک بوڑھا آدمی لوگوں میں بیٹھ کر کہہ رہا تھا، انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے، چاہے مسلمان ہو یا کافر۔ اللہ کے یہاں سب انسان برابر ہے، بخشش کا دارومدار عقیدے پر نہیں عمل پر ہے۔ اور حاضرین جو اس کی بات سن رہے تھے، بوڑھے کی بات سن رہے تھے، وہ ہر بات پر تائید میں سر ہلا رہے تھے، یعنی اس کے فیور میں ہاں ملا رہے تھے۔ تو اس کا حکم شرعی ارشاد ہو، اس کا حکم شرعی بتایا جائے۔ جواب کیا اس کا؟ بوڑھے کی یہ باتیں کفریات سے بھرپور ہیں۔ وہ بوڑھا اور جو معنی سمجھنے کے باوجود تائید میں سر ہلا رہے تھے، وہ سب کافر اور مرتد ہو گئے۔ اللہ کے یہاں سب انسان ہرگز برابر نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے 28ویں پارے میں سورہ حشر کی آیت نمبر 20 میں ارشاد فرماتا ہے، دوزخ والے اور جنت والے برابر نہیں، دوزخ والے اور جنت والے برابر نہیں۔ اور پارہ دوسرا سورہ بقرہ آیت نمبر 221 میں ارشاد ربانی ہے، بے شک مسلمان غلام مشرک سے اچھا ہے، اگرچہ تمہیں بھاتا ہو۔ ایک مشرک شرک کرنے والا انسان، وہ تمہیں بھاتا ہو بھلے سے، وہ اس سے اچھا مسلمان غلام۔ سب کو سمجھ میں آئی بات؟ لوگ بولتے ہیں مذہب کو چھوڑے، انسانیت کو دیکھو، انسانیت کے ناطے سب کا بھلا کرتے چلے جاؤ۔ تو بھائی صحیح انسانیت تو ہم کو اسلام ہی سکھاتا ہے۔ صحیح انسانیت، بلکہ انسان کو انسانیت کو انسان سے، یا انسان کو انسانیت سے ملانے کے لیے تو اللہ کے رسول تشریف لائے تھے، سمجھے نا؟ تو انسانیت سکھانے تو آئے تھے۔ تو اپنی باتوں سے یہ کیوں ظاہر کرے کہ میں اسلام کو چھوڑو، پہلے انسانیت کو دیکھو۔ تو انسانیت اور اسلام الگ ہے کیا؟ بلکہ صحیح انسانیت تو اسلامی ہے۔
جو انسانیت اسلام سکھاتے کوئی اور مذہب سکھاتا ہے کیا؟ سماجی کارکن، سوشل ورکر دراصل جن کو سماجی خدمت کی لگن کے ساتھ ساتھ نام و نمود کی بھی دھن ہوتی ہے. وہ چاہتے کہ میرا نام ہو، میں سب کی جو خدمت کر رہا ہوں میرا نام ہو. وہ لوگ عموماً انسانیت کی بنیاد پر بلا امتیاز مذہب اور ہر ضرورت مند کی انسان کی خدمت کرتے ہیں. یعنی کسی بھی کوئی فرق نہیں کرتے، ہر ایک کی خدمت کرتے چلے جاتے. شیطان ایسوں کو اپنا کھلونا بنا لیتا ہے اور لوگوں کی مصیبتیں دکھا کر ان کے دل میں باغیانہ وسوسے ڈالتا ہے. سمجھے تو کیا کرتے لوگ؟ یہ نہیں دیکھتے کون کافر ہے، کون مسلمان ہے، کون کیا ہے. بلا امتیاز اپنے نام کے لیے کہ میرا نام ہو سب کی خدمت کرتے چلے جاتے، جس کی بنا پر بعض اوقات ان کی توجہ اللہ کی حکمتوں سے کی طرف سے ہٹ جاتی ہے. اللہ کی اس میں کیا حکمت ہے کیا نہیں ہے وہاں سے ان کی نظر ہٹ جاتی ہے. آپ پھر دکشاروں کی ہمدردی کی رو میں بہ کر معاذ اللہ کفریات بکنے لگتے ہیں. ایک بار میری یعنی سنگ مدینہ اپنے پیر و مرشد فرما رہے کہ ایک بار میری ملاقات اسی طرح کے ایک انتہائی سرگرم سماجی لیڈر سے ہوئی. سرگرم مطلب اب ایکٹیو، ایک لیڈر سے ہوئی جو پبلک کی خدمت بہت زیادہ ایکٹیویٹی اس کی تھی، بہت ایکٹیو تھا اس میں وہ. اور دوران گفتگو کو جذبات میں آ کر اس نے معاذ اللہ کچھ اس طرح سے کفریات بکنے شروع کر دیے. غریب بھوکے مر رہے ہیں اور اللہ کے ہاں فقط صبر ہے. اللہ خود زمین پر آ کر صبر کرے یا آسمان سے کسی کو بھیج کر اسے صبر کروا کر دیکھے تو اس کو پتا چلے کہ صبر کس طرح ہوتا ہے. خالی سب سے ہمدردی توڑنے کے لیے ایسے اللہ کو بھی سمجھے. یہ کفریات سے بھرپور گفتگو سن کر میں تو ہکا بکا رہ گیا. اپنے باپا فرما رہے میں تو ہکا بکا رہ گیا. بعد میں کسی طرح ترکیب بنی، الحمدللہ اسے توبہ کروانے میں کامیابی حاصل ہوئی. باپا کو فکر ہوگی اس کے ایمان کی اور اس کو توبہ کروانے میں کامیاب ہو گئے. ادھر نام کسی کا نہیں لکھے، باپا کے نام لکھتے ترکیبت بھی ہو جاتی، فتنے بھی ہوتے، وہ دشمنی ہو جاتی، دین کا اور نقصان ہوتا. کلمہ کفر کی تائید بھی کفر ہے. تائید مطلب فیور. کلمہ کفر بکرا اس کی کوئی طرفداری کرے گا؟ نہیں. کفر تھوڑی آ رہی ہے، ایسا تھوڑی یار ہے نا. تو تائید کرنے والا بھی کیا ہو جائے گا؟ اسی کی ہاں میں ہاں ملانے والا. سمجھے. بعض اوقات سیاسی قائدین جو پولیٹکس والے ہوتے ہیں، پولیٹیشین ہوتے ہیں، وہ افسران اور ضرورت سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ بھی مذکورہ انداز میں کفریات بکتے ہیں. بہت زیادہ جو پڑھے لکھے رہتے ہیں، دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں رہتا ہے نا، وہ اپنی حکمت اپنے دماغ چلاتے ہیں، اپنے اٹکل کرتے، اپنے گھوڑے دماغ کے گھوڑے دوڑاتے. علم تو ہے نہیں تو کیا بولیں گے، تو جو سمجھ میں آتا ہے اسی کو صحیح بولتے چلے آتے ہیں. سمجھے. ایسے انداز میں کفریات بکتے کہ لوگ ہاں میں ہاں کر رہے ہوتے ہیں، اور بلکہ بات تو اتنے بکواسی ہوتے ہیں کہ کفریات بکتے ہی چلے جاتے اور حاضرین سے داد و وصول کرتے میں کام انداز میں پوچھتے بھی چلے جاتے ہیں. یعنی جو حاضر رہتے ان کی ابھی کوئی اونچی پوسٹ پر ہے نہیں، تو جو حاضر لوگ رہتے ان کی ہاں میں ہاں ملائیں گے، اس کی خوشامد کریں گے، اس کو خوش کریں گے اپنے کسی مطلب کے لیے. مگر اپنا مطلب پورا کرنے کے چکر میں ایمان ہی کھو دیتے ہیں لوگ، خوشامد کرنے والے. کیوں بھائی میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ کیا بولتے کیوں بھائی میں غلط؟ تو اب سامنے چلے گا ہاں ہاں تو صحیح بولو. تو مروت میں ہاں نہیں بولنا چاہیے، صحیح ہے تو صحیح بولو. تو کفر بکرا اپن ہاں بولیں گے. حاضرین کے لیے موقع سخت آزمائش کا ہوتا ہے. بعض لوگ ایسے موقع پر نہ چاہتے ہوئے بھی مروت میں ہاں ملا دیتے اور خود کو کفر کے گڑھے میں گرا دیتے، کیونکہ جو کفری بات سمجھنے کے باوجود وہاں ہاں میں ہاں ملائے اس پر بھی حکم کفر ہے. یاد رکھیے کافروں سے دوستی حرام ہے، اور کفار کی دوستی کا ایک منفی اثر یہ بھی ہے کہ کفریات بک کر نام کے مسلمان سے ہاں میں ہاں کروا کر اسے کفر کے غار میں ڈھکیل دیتے ہیں اور ڈھکیلتے رہتے ہیں. اللہ تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. منہ میں انگلی ڈالنے سے نا ہاتھ کے جراثیم منہ کے اندر جاتے، ابھی نہیں ڈالے گا کوئی بھی.
اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے، ہمارے گھر والوں کا ایمان سلامت رکھے، ہمارے والدین کا ایمان سلامت رکھے، اور ہم سب کی ایمان پر ہی موت ہو۔ مسلمان ہے عطار تیری عطا سے، مسلمان ہے عطار تیری عطا سے، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ خود کو آدھا مسلمان کہنا کیسا ہے؟ کسی نے کہا کہ میں آدھا کافر ہوں اور آدھا مسلمان ہوں، جواب کہنے والا پورا ہی کافر ہو گیا، آدھا مسلمان بول رہا تو پورا ہی کافر ہو گیا۔ مطلب اللہ اکبر، بہت زیادہ جو بات کرتے نا یہ لوگ ایسے ہی معاملہ رہتا ہے۔ سوال، کسی مسلمان کے بارے میں یہ کہنا کیسا کہ وہ تو نہ دین کا ہے نہ دنیا کا؟ دیکھو اس میں کچھ الگ معاملات ہیں، سمجھنے کی کوشش کرو۔ کوئی کسی مسلمان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، نہ وہ دین کا ہے نہ دنیا کا، تو یہ کفر ہوا یا نہیں، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ جواب، اس میں کوئی کفر نہیں، یہ محاورہ ہے، ایک کہاوت ہے۔ اس کے معنی نکما ہاں، نکما ہاں، اس جملے سے مسلمان کی دل آزادی ہو سکتی ہے۔ اس کا لوگ ہوتے ہیں نہ دین کا نہ دنیا کا، مطلب وہ نکما ہے، کچھ کام کا نہیں ہے، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو اس جملے سے مسلمان کا دل ٹوٹ سکتا ہے، اور بلا اجازت سے شرعی مسلمان کا دل دکھانا سخت گناہ ہے۔ اگر یہ جملہ پیٹ پیچھے کہا گیا ہے تو اگر وہ واقعی ایسا ہے تب تو غیبت ہوگی، بہت بڑا گناہ ہو گیا، ورنہ تہمت اور اس سے بڑا گناہ ہو گیا اگر اس کے اندر وہ بات نہیں تو۔ اور اگر وہ بے باک ہے، یعنی ڈرتے ہی نہیں کوئی بات سے، اس کے معاملے مشہور تو نہ غیبت نہ تو۔ بہرحال کسی مسلمان کو برا کہنے سے قبل 112 بار غور کر لینا چاہیے کہ خود تو گناہ میں نہیں پڑ لے، خود تو گناہ میں نہیں پڑ لے۔ صلو علی الحبیب۔